کہ عرب میں رواج تھا کہ جب دو بہادر آمنے سامنے آتے تو وہ رجز پڑھتے. کیا کرتے؟ اچھا وہ تھا کیا؟ رجز تھا کیا؟ ہر کوئی ان دونوں میں سے اپنے نسب کی کوئی شرافت یا کوئی بڑائی بیان کرتا، یا کوئی اپنی زندگی کا یا اپنی نسبت کا وہ پہلو بیان کرتا جو اس کے لیے قابل فخر ہو، جو اس کے لیے کیا ہو؟ قابل فخر ہو. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. حضور مولا علی علیہ السلام 87 جنگوں میں وہاں گئے اور ہر جنگ میں میرے مولا نے بھی رجز پڑھا. ہر جنگ میں میرے مولا نے بھی کیا کیا؟ رجز پڑھا. میرے مولا نے بھی فخر کی، ہر جگہ پہ بات کی. اور ساری جنگوں میں جو کامن بات تھی، جو ہر جنگ میں میرے مولا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ کہتا بتاؤ، ابو طالب کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. کس کا بیٹا ہوں؟ ابو طالب. بھئی عجیب بات ہے، جس کے بیٹا ہونے پر علی فخر کے مقام پہ فخر کرے. علی کیا کرے؟ فخر کے مقام پہ کھڑا ہو کے فخر کرے، فخر سے کہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور جب اس کل کفر سے کہا ہوگا، کل کفر، وہ جو کل کفر تھا جس کے سامنے عبد ود جو تھا، کل کفر جس کو میرے نبی نے کل کفر کہا تھا، اس کے سامنے جا کے کہا ہوگا کہ میں علی ابن ابی طالب. آج کے مولوی کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ وہ کافر تھے. اس کو بھی چاہیے تھا نا کہ وہ آگے سے بات پرتا کے کس بات پہ فخر کرتا ہے. تھا تو وہ میرے جیسا کافر ہی. اس نے آگے سے جرأت کی. میرے مولا نے کہا ہے کل کفر. کس سے گفتگو تھے؟ کل کفر سے. اے کل کفر سن، ابو طالب کا بیٹا ہوں. اس نے سر جھکا لیا. تو جہاں بڑے بڑے کافروں کے سر جھک جائیں، وہ علی کا بابا ابو طالب. ہر جنگ میں اپنے باپ پہ فخر کیا میرے مولا نے. تو پتہ چلا علی کا باپ قابل فخر ہے. اگر خدا نہ خواستہ بھئی بات یہ ہے کہ کیا کوئی اپنے بدنام یا گمنام باپ کا فخر کی جگہ پہ ذکر کرتا ہے؟ کوئی آگے سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ اس کو شرمندگی اختیار کرنا پڑ جائے. وہ تعارف کروائے کہ فلاں کا بیٹا ہوں، اور اس فلاں کی ذات میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہو جو اس بیٹے کو شرمندہ کر دے، کیا وہ فخر سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کا حقدار ہے؟ مولا علی کائنات والوں کو بتا رہے ہیں میرا باپ ہر طرح سے قابل فخر ہے. اس کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے شرمندگی ہو. اس لیے احباب گرامی، ہم بھی وہ خوشبخت لوگ ہیں، ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنے پر کسی بھی طرح سے کسی بھی مقام پر ہمیں شرمندگی نہیں ہے. ہم کسی ایسی شخصیت کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، کسی ایسی شخصیت کا ذکر نہیں کرتے، کسی ایسی شخصیت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے کہ کوئی ہمیں کہے ابے سن فلاں کا ذکر کرتا ہے، وہ تو ایسے تھا، وہاں تو یہ ظلم تھا، وہاں تو یہ زیادتی تھی، وہاں تو یہ زیادتی تھی، یہ ظلم تھا. نہیں احباب گرامی، کوئی نہیں کہہ سکتا. جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ایمان ہی ایمان تھا، شرافت ہی شرافت تھی، تقوی ہی تقوی تھا، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری تھی، تصویر مصطفیٰ تھا، عکس مصطفیٰ تھا، مثل مصطفیٰ تھا. کائنات میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو میرے نبی نے کہا ہو کہ تم میرے جیسے ہو، وہ فقط میرا علی ہے. کون ہے؟ فقط میرے علی ہیں. اور یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خون کی شرافت دیکھیں. میرے محبوب نے کئی مرتبہ کہا کہ علی میری مثل ہے. علی کیا ہے؟ اب خون کی شرافت دیکھیں. کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں. مولا علی نے کہا انا عبد من عبید محمد،
میں تو محمد عربی کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ یہ خون کی شرافت ہے، اور جہاں خون کی شرافت ہوتی ہے وہاں نبی کا تعارف اسی طرح ہی کروایا جاتا ہے۔ یہ بتایا میرے مولا کائنات نے کہ جہاں خون کی شرافت ہو وہاں یہی بتایا جاتا ہے۔ تو احباب گرامی، اسی لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شعر ہر جنگ میں، اور خیبر میں ایسا ہوا، کہا کہ لوگ یہی نہ سمجھتے رہیں کہ اس کا باپ ہی شاید قابل فخر ہے، تو مرحب سے کہا سمتنی امی حیدر، میں علی وہ ہوں جس کا باپ بھی قابل فخر، جس کی ماں بھی قابل فخر، کہ وہ میدان میں کھڑا ہو کے کبھی اپنے باپ پہ فخر کرتا ہے اور میدان میں کھڑا ہو کے کبھی اپنی ماں پہ فخر کرتا ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہے، آج کا ملا تو جرت کرتا ہے، لیکن میدان میں علی کے سامنے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ علی کے قابل فخر باپ پر کوئی اعتراض کر سکے، علی کی قابل فخر ماں پر کوئی اعتراض کر سکے۔ بتا دیا کائنات والوں کو کہ اگر میدان میں کھڑے ہو کر کسی پر فخر کیا جا سکتا ہے وہ میرا باپ ہے، میری ماں۔